وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. اعلیٰ منصب پہ بیٹھنے والے اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر لب خشاہی کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع اسلام کا نظام عدل و انصاف ہے. سامعین ذی احتشام، یہ ظلم و جبر کی سیاہ آندیاں تیز ہو جائیں تو نظام کائنات بگڑ جاتا ہے. اللہ رب العزت نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، بندوں کے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے. لہذا اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے کوئی نظام عدل چاہیے جس میں ظلم کا شبہ بھی نہ ہو. اب نظام اگر کوئی اس کائنات میں ہے تو وہ نظام عدل ہے، جس میں سرور کائنات کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عام عورت میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ فاطمہ نامی مخزومیہ عورت کی سفارش پر ارشاد نبوی ہوا اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ ضرور کاٹ ڈالتا. حضرات، اس نظام میں اہل قرابت کا کوئی تصور نہیں. اہل قرابت تو کجا، یہاں تو قاضی خود اپنے آپ کو انصاف کے کٹکراہے میں کھڑے کرتے ہوئے کہتا ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر زیادتی کی ہو تو وہ آج بدلہ لے سکتا ہے، کل قیامت کے دن رب کے سامنے انصاف کا تقاضا نہ کرے. اس نظام عدل میں رشوت کے ساتھ انصاف کے خریدنے کا ارشاد نبوی ہے: لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی. رشوت دینے اور لینے والے پر اللہ کی لعنت ہے. حضرات، اس نظام عدل میں مذہب کی کوئی قائد نہیں، بلکہ فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، اعدلوا هو اقرب للتقوی. عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اسلام کا نظام عدل ایک عالمگیر نظام ہے جس میں ہر وہ قانون سما سکتا ہے جو عدل و انصاف کے تقاضے پر پورا اترتا ہو. یہاں شاعر بھی کیا خوب کہتا ہے: گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، وما علی الا البلاغ المبین.